بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی آداب کا سلسلہ جاری تھا. آج ان میں سے ہمارا عنوان ہے سفر کے آداب. سفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات ہیں. نمبر 1، سفر کو روانہ ہوتے وقت 4 رکعت نفل نماز پڑھ لینا بہتر ہے. نمبر 2، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر میں جانے کو پسند فرماتے تھے. نمبر 3، اور تنہا سفر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر 4، بلکہ 2 آدمی کے ساتھ سفر کرنے کو بھی ناپسند فرمایا. نمبر 5، اور اس کی ترغیب دی کہ کم از کم 3 آدمی ساتھ ہو. نمبر 6، اور 4 ساتھی ہو تو بہت ہی اچھا ہے. نمبر 7، اور فرمایا کہ جب سفر میں 3 آدمی ساتھ ہو تو ایک کو امیر بنا لے. نمبر 8، اور فرمایا کہ سفر میں جس کے پاس اپنی ضرورت سے فاضل کھانے پینے کی چیزیں ہو تو ان لوگوں کا خیال کرے جن کے پاس اپنا توشہ نہ ہو. نمبر 9، اور فرمایا کہ جب لمبے سفر سے واپس آؤ تو رات کو اپنے گھر میں نہ جاؤ. نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو چاشت کے وقت مدینہ میں داخل ہوتے اور پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر ذرا دیر لوگوں کی ملاقات کے لیے وہی تشریف فرما رہتے. نمبر 11، اور فرمایا کہ سفر میں اپنے ساتھیوں کا سردار وہ ہے جو ان کا خدمت گزار ہو. جو شخص خدمت میں آگے بڑھ گیا کسی عمل کے ذریعے، اس کے ساتھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہاں، اگر کوئی شہید ہو جائے تو آگے بڑھ جائے گا. نمبر 12، سفر میں جن لوگوں کے پاس کتا یا گھنٹی ہو ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. نمبر 13، جب سرسبزی کے زمانے میں جانوروں پر سفر کرو تو اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو ان کا حق دے دو جو زمین میں ہے، یعنی ان کو چراتے ہوئے لے جاؤ. جب خشک سالی میں سفر کرو جبکہ جنگل میں گھاس بھوس نہ ہو تو رفتار میں تیزی اختیار کرو تاکہ جانور جلدی منزل پر پہنچ کر آرام پالے. ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے پہلے سفر ختم کر دو کہ جانور بالکل بے جان ہو جائے. نمبر 14، جانوروں کی پشتوں کو ممبر نہ بناؤ، یعنی ان پر سوار ہو کر کھڑے کیے ہوئے باتیں نہ کرو کیونکہ اس سے جانوروں کو خواہ تکلیف ہوتی ہے. باتیں کرنی ہو تو زمین پر اتر جاؤ، جب چلنے لگو تو پھر سوار ہو جاؤ. نمبر 15، جب منزل پر اترے تو جانوروں کے کجاوے اور زینے کھول دے، بعد میں نفل نماز میں یا کسی اور کام میں مشغول ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی عمل تھا. نمبر 16، جانوروں کے گلے میں تان نہ ڈالو کیونکہ اس سے گلا کٹ جانے کا خطرہ ہے. نمبر 17، اور جب رات کو جنگل میں پڑاؤ ڈالو تو راستے میں قیام کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ رات کو طرح طرح کے جانور اور زہریلے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور راستے میں پھیل جاتے ہیں. نمبر 18، جب کسی منزل پر اترو تو سب اکٹھے قیام کرو اور ایک ہی جگہ رہو اور دور دور قیام نہ کرو. نمبر 19، جب کوئی شخص اپنی سواری پر بٹھانے لگے اور آگے بٹھانے کی درخواست کرے تو اسے بتا دو کہ آگے بیٹھنے کا تیرا ہی حق ہے. پھر بھی وہ آگے بیٹھنے کی درخواست کرے تو قبول کر لو. نمبر 20، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تمہیں
نیند سے اور کھانے پینے سے روکتا ہے، لہذا جب وہ کام پورا ہو جائے جس کے لیے گئے تھے تو جلد گھر واپس ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت طریقے کے مطابق سفر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے حامی اور ناصر ہو، اور ہم جب بھی سفر کریں تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما دے ہر قسم کی تکلیفوں سے، اور ہمارے سفر جلد از جلد اختتام کو پہنچ جائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے سفروں سے بخیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس پہنچا دے۔ وآخر دعوانا